صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب گرامی قدر، آپ اور میں ائمہ محدثین علیہم الرحمہ کی خدمات حدیث کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ میرے ذمہ جو موضوع ہے، جو شخصیت ہیں، امام الائمہ حضرت امام اعظم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کا مولود ہوا بغداد کے مقدس شہر میں سن 164 ہجری میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ بغداد کی مقدس ساعتوں میں اور مقدس پرنور فضاؤں میں آپ نے پرورش پائی ہے۔ علم حدیث کے ساتھ آپ کا بچپن سے شغف تھا، اور سب سے پہلے جس ہستی سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا وہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ حضرت قاضی ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، جن کے حوالہ سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ نے اپنی ساری زندگی علم حدیث کے حصول کی خاطر بسر کی۔ 40 سال تک مسلسل علم حدیث حاصل کرنے کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کیا اور طلباء کو مستفیض فرمایا۔ 40 سال تک علم حاصل کیا۔ آج جو بندہ 2 کتابیں پڑھ لے، 4 سال کسی جگہ پڑھ لے، کچھ کورس کر لے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں استاذ الکل بن گیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے 40 سال تک علم حدیث پڑھا، اس کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کیا، اور جب آپ نے پڑھانا شروع کیا تو آپ کی مجلس کے اندر جو بیٹھ کر علم حدیث لکھا کرتے تھے، آپ سے احادیث کا سماع کر کے اسے کتابت کیا کرتے تھے، ان طالبان حدیث کی تعداد 500 کے قریب ہوا کرتی تھی۔ یعنی ایک وقت میں امام احمد بن حنبل کے سامنے بیٹھ کر 500 افراد ایسے تھے جو علم حدیث سنتے تھے، احادیث کا سماع کرتے تھے اور انہیں لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے مقدس سینے کے اندر 10 لاکھ احادیث موجود تھیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں، اتنے بڑے امام ہیں۔ امام شافعی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی حرمین کے اندر، اور امام شافعی جو فقہ کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حدیث صحیح ہو آپ مجھے بتا دیا کریں، رہنمائی کر دیا کریں، جو رہنمائی کریں گے میں اس حدیث کو اختیار کر لیا کروں گا۔ یہ امام کا آپ کے اوپر اعتماد ہے، فرماتے ہیں جس حدیث کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ مجھے بتا دیں، میں اسی حدیث کو اختیار کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں جن سے علم حدیث میں استفادہ کرتے ہیں، وہ عظیم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم تو حاصل کیا، پھر اسے آگے لوگوں تک پھیلایا۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست اگر دیکھی جائے، استاد شاگرد سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنی ٹہنی سے پہچانا جاتا ہے، پودا اپنے پھول کی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھ کر علم حدیث حاصل کرنے والوں میں ایک نام امام بخاری کا نظر آتا ہے، اور ایک نام امام مسلم کا نظر آتا ہے، ایک نام امام ابو داؤد کا نظر آتا ہے۔ یہ تینوں امام ہیں جو صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں۔ صحاح ستہ کے 3 ائمہ کا جو استاد ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔
اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا امام جو صحاح ستہ کے 3 ائمہ کا استاد ہے، انہوں نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا، استفادہ کیا، احادیث کا سماع کیا، اور آپ کے بارے میں ایک مشہور محدث حضرت ابراہیم الحربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے لوگوں کے علوم کو احمد بن حنبل کے سینے میں جمع کر دیا ہے، جسے چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ سارا علم ہی اللہ نے آپ کے سینے میں بند کر دیا ہے۔ وہ محاورہ کہا جاتا ہے نا، کوزے میں دریا بند کرنا، تو وہ محدث کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے احمد بن حنبل کے سینے میں سارے علم کو ہی بند کر دیا ہے، جسے مناسب سمجھتے ہیں، جہاں مناسب سمجھتے ہیں بیان کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ایک محدث کا قول ہے دوسرے محدث کے بارے میں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محدثین علماء کے سینے میں لاکھوں احادیث ہوتی ہیں، لیکن ہر حدیث ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آج بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے علماء ساری حدیثیں پڑھ کے سناتے نہیں، علماء سارے روایات ہمارے سامنے بیان کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں پوچھو امام احمد بن حنبل سے 10 لاکھ حدیث آپ کو یاد تھی، لیکن آپ نے 1 لاکھ بھی نہیں بتائیں، 50,000 احادیث بھی آپ نے نئی امت تک پہنچائیں۔ صرف 30,000 روایات ہیں، احادیث ہیں جن کو آپ نے مرتب کیا ہے۔ 10 لاکھ احادیث میں سے صرف 30,000 احادیث کو آپ نے منتخب کر کے مرتب کیا، مسودہ تیار کیا، جو آپ کے بعد چھپا، اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے 10,000 احادیث کا مزید اس میں اضافہ کیا، اور آج جو مسند احمد بن حنبل ہمارے پاس موجود ہے اس میں 40,000 احادیث موجود ہیں۔ 30,000 آپ نے جمع کی، 10,000 آپ کے بیٹے نے اس میں شامل فرمائی، اور محدثین نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ ہر حدیث ہر بندے کے سامنے بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ جو ہر چیز کو مستحضر ہوتے ہیں، جن کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی۔ ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ یہ علوم مصطفیٰ کے وہ خزانے ہیں جو محدثین نے اپنے سینے میں محفوظ کیے، ساری زندگیاں اس کی تحصیل میں بسر فرمائی، لیکن جسے مناسب سمجھا اسے امت تک پہنچایا۔ آپ نے مسند تیار کی، صرف اوراق تیار کیے، مسودہ تیار ہوا جب آپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم صاحبزادہ عطا کیا جس نے اس کام کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ 10,000 احادیث کا اضافہ کر کے اس کو مرتب کروایا۔ اولاد قابل مل جانا، شاگرد قابل مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ جو اپنے استاد کا کام جاری رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے۔ اور حضرت قبلہ ساقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی عطا فرمایا، یہ انعام بھی دیا کہ آپ جو کام کر رہے تھے، جس کام کے لیے زندگی بسر کی ہے، آج بھی ان کے روحانی بیٹے اس کام کو، اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ وہ مشن ختم نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کو شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال علم حدیث حاصل کرنے کے بعد جب پڑھانا شروع کیا تو اپنی زندگی میں کبھی آپ نے کسی حاکم کا تحفہ قبول نہیں کیا، کسی دنیا دار کا نذرانہ قبول نہیں کیا۔ جو دنیا داروں کے نذرانے قبول کرتے ہیں، جو حاکموں کے نذرانے تحائف کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہ دین بیان نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے دین بیان کرنا ہوتا ہے پھر وہ ان سب سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا سرفراز فرما دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام فرماتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل وہ عظیم کتاب ہے کہ جو طبقہ ثانیہ کی کتب کے برابر ہے، یعنی سنن نسائی ہے، مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور جامع ترمذی کے ہم پلہ ہے۔ اتنی جامع کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ 700 صحابہ اکرام کی روایات احادیث آپ نے اپنی مسند میں جمع فرمائی ہیں، اور وہ عظیم کام جو آپ امت کے لیے تحفے کے طور پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوام عطا فرمایا۔ آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، 204 ہجری میں آپ نے پڑھانا شروع کیا۔
218 ہجری میں خلق قرآن کا مسئلہ چل گیا، اور خلق قرآن کے مسئلہ میں مامون کی طرف سے آرڈر تھا کہ جو مولوی، جو عالم، جو محدث ہمارے عقیدے کے موافق بات نہیں کرے گا، ہمارے عقیدے کے موافق بات نہیں کرے گا، اسے سزا دو، اسے عہدے سے ہٹا دو، اسے جو کر سکتے ہو سزا دے کے دباؤ کہ جو حاکم کہتا ہے وہی دین ہے، وہی بیان کرنا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے، احمد بن حنبل دین وہی بیان کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محدثین کا طریقہ رہا۔ آپ نے ساری زندگی قرآن کریم کو کلام اللہ ہونے کے حوالہ سے جو اہل سنت کا، جو اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اسے بیان کیا اور اسی پر پہرا دیا، اور اسی کی پاداش میں آپ کو سزائیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے۔ آپ جب دنیا سے گئے تو حالت یہ تھی کہ آپ کے اوپر حکومتی مظالم تھے، ظلم و بربریت کا آپ کے اوپر انہوں نے لوہا توڑ دیا، آپ کے اوپر جتنا ظلم کر سکتے تھے کر لیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، جاؤ اہل بدعت سے جا کے کہہ دو تمہارے اور ہمارے درمیان حق کا فیصلہ جنازے کریں گے، اور یہ آپ کا قول سند بن گیا۔ آپ کا جب جنازہ اٹھا تو یہ چشم فلک نے منظر دیکھا کہ 8 لاکھ افراد آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو مقام عطا فرماتا ہے، جن کے جنازے بھی ایسے ہوتے ہیں، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، اور جنازے کے شرکاء یہ نہیں کہتے ہم دعا مانگنے آئے ہیں اس کی بخشش ہو جائے، وہ اس نیت کے ساتھ آتے ہیں ہم جنازہ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ 8 لاکھ افراد نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور یہ جنازوں کا فرق ہوتا ہے۔ ایک جنازہ کانسٹیبل کا تھا جو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں پڑھا گیا تھا، جہاں 60 لاکھ لوگ آئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے اس عظیم عاشق رسول کا، اور ایک جنازہ گورنر پنجاب کا لاہور میں ہوا تھا، جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف 2 سے 3 درجن افراد تھے۔ وہ ساری حکومتی سیاسی مشینری، وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے کہ ہم نے جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ جنازے فرق کر جاتے ہیں کہ کون حق کا پہرا دے کے دنیا سے گیا ہے اور کون دین کا دشمن بن کے دنیا سے گیا ہے۔ آخری بات میں عرض کر دوں، ایک حدیث پاک جو لوگ محدثین کا نام بڑا لیتے ہیں لیکن ان کے عقیدے پر نہیں ہیں، بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ حدیث پڑھیں، آپ محدث کی بات کریں، فلاں محدث فلاں محدث۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مسند احمد سے صرف ایک حدیث عرض کروں گا۔ حاکم وقت، گورنر مدینہ، وہ مروان بن حکم مسجد نبوی میں آیا، گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک شخص قبر رسول کے اوپر سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ اہل سنت کا عقیدہ دیکھیے اور آج کے حدیث کی رٹ لگانے والوں کا عقیدہ دیکھیں۔ مروان بن حکم نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول کے اوپر سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے آواز دی، اوے تو کیا کر رہا ہے؟ چلتا چلتا قریب آیا، جب انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو مروان حیران رہ گیا، کوئی عام بندہ نہیں، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، وہ سرکار کی قبر انور تھی، وہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے، آج لوگ کہتے ہیں حدیث کی بات کرو، ہم کہتے ہیں حدیث پڑھو لیکن ویسے پڑھو جیسے صحابہ نے پڑھ کے بتائی ہے۔ آج حدیث پڑھ کے عقیدہ پنانے کے لیے وہابی ہونا ضروری نہیں ہے، صحابی کا غلام ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حدیث پڑھو، ہم کہتے ہیں وہ حدیث بیان کرنے والے صحابی تھے، آج حدیث کا نام لے کے عوام کو گمراہ کرنے والے وہابی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اسے دیکھا، کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں پتھر کے پاس آیا ہوں؟ ھذا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبریں پتھر نہیں ہوتی، اور کائنات میں جو سب سے افضل اور عظیم ہستی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار پر انوار ہے، جو گنبد خضرا میں آپ کا مسکن ہے، وہ تو دنیا جہان میں وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ مقام ہے، اور یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند میں بیان کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا عقیدہ ہے، اور آج اگر دنیا میں کوئی بندہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ اس عقیدے کے اوپر ثابت قدم ہے، اس عقیدے کے اوپر ثابت قدم ہے، تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ابھی 7:35 ہو چکے ہیں، اور 7:45 پہ جو ہے وہ